BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. برطانیہ میں سابق روسی جاسوس کو زہر دینے کے الزام میں امریکہ، یورپی ممالک اور آسٹریلیا نے 100 سے زیادہ روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے. کیا یہ نئی سر جنگ کا آغاز ہے؟ افریقی ملک کانگو میں نسلی فسادات میں نہتے شہریوں کے قتل عام کی لرز خیز داستانیں. ملک میں جاری خانہ جنگی پر BBC کی خصوصی رپورٹ. اور وینا میں ریلیز ہونے والی ایک فلم جو بننے کے 94 برس بعد منظر عام پر آئی اور جس میں نازیوں کے بارے میں حیران کن پیشگوئی کی گئی تھی. برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کے رد عمل میں امریکہ اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک نے روس کے سفارتکاروں کو اپنے ہاں سے نکل جانے کا حکم دیا ہے. ادھر روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے، جس کے بعد صدر ولادیمیر پوتن کو جوابی اقدامات تجویز کیے جائیں گے. تاہم روس نے خبردار کر دیا ہے کہ وہ امریکہ سمیت 20 سے زیادہ مغربی ممالک سے اپنے سفارتکاروں کی بے دخلی کا ویسا ہی جواب دے گا. تفصیل بتا رہے ہیں غضنفر حیدر. مشرقی طاقتوں کی جانب سے روس کے خلاف اتنے سخت سفارتی اقدامات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے. صرف امریکہ ہی کو دیکھ لیں. وائٹ ہاؤس سے 60 روسی سفارتکاروں کا نکالا جانا سرد جنگ کے بعد اپنی نوعیت کا نہ صرف سب سے بڑا واقعہ ہے بلکہ ایک ریکارڈ بھی ہے. فرانس، جرمنی اور پولینڈ نے یورپ میں سب سے سخت موقف اپنایا ہے. تینوں نے 4 روسی سفارتکاروں کو نکالا ہے. یورپ کے آدھے سے زیادہ ممالک بھی برطانیہ کا ساتھ دے رہے ہیں، صرف باتوں سے ہی نہیں بلکہ اقدامات کر کے. جبکہ نیٹو اتحادی ملک کینیڈا نے بھی 4 اور صدر پیوٹن کی جارحیت کا سامنا کرنے والے یوکرین نے 13 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا. سیلزبری میں سابق روسی انٹیلیجنس آفیسر اور ان کی بیٹی کو مبینہ طور پر زہر دینے کے واقعے کی تفتیش ابھی جاری ہے. مقامی لوگوں کو اب بھی جائے وقوع سے دور رہنے کو کہا گیا ہے. ادھر صدر پیوٹن ایک سفارتی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن روس کے خلاف کیے گئے ان اقدامات کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں روس نے کرائمیا کے علاقوں کو اپنے ساتھ ضم کیا، جسے بین الاقوامی برادری نے غیر قانونی قرار دیا. یوکرین میں جاری تنازع میں فوجی مداخلت، مغربی طاقتوں پر سائبر حملے اور یورپ اور امریکی انتخابات میں متنازع کردار، ان سارے تنازعوں میں روس کا مبینہ ہاتھ اس سفارتی جنگ کی وجہ ہے. لیکن روس کا جواب ہوگا کیا؟ То, что делают сегодня Соединенные Штаты Америки. امریکہ جو کچھ آج کر رہا ہے اس سے روس اور امریکہ کے بچے کھچے تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس تباہی کا نتیجہ جو بھی نکلے گا اس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا. Слома российско-американских. روس کے خلاف یہ اقدامات صرف اکیلے امریکہ نے نہیں کیے، تو کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے ملک اس کے خلاف یکجا ہو گئے ہیں؟ The reason why you've seen this outpouring. ان سارے ملکوں کی روس کے خلاف متحد ہونے کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں کسی نہ کسی شکل میں روس کی جانب سے اشتعال انگیزی کا سامنا کیا ہے. الیکشن سے لے کر سائبر جنگ تک انہوں نے ہر طرح سے روسی جارحیت دیکھی ہے. Warfare, all kinds of Russian aggression and malign behavior. سیلزبری میں ہونے والے حملے نے مغرب اور روس کے درمیان عرصہ دراز سے جاری تلخ رشتے کو اب ایک سفارتی جنگ میں تبدیل کر دیا ہے، جس کی مستقبل میں شکل پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے. غضنفر حیدر، BBC نیوز. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت موریشس سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں برطانیہ کی باتسپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر افتخار ملک. ڈاکٹر صاحب سربین میں خوش آمدید. یہ سارا معاملہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑھ سا گیا ہے، آپ کی نظر میں اصل وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں کافی حد تک تو وہ پرانی کولڈ وار کا جو لیگیسی ہے، کلیشے ہے، وہ بھی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ صدر پوتن کے سربراہی میں روس کافی حد تک ایک اکنامک اور ملٹری پاور کی حیثیت سے آگے آیا ہے. اور تیسرے، جیسے آپ کی رپورٹ میں کہا گیا، بہت سارے ایسے انٹرنیشنل افیئرز ہیں جہاں روس کو انٹرونشن اور روس کی جارحیت جو ہے اس کا الزام لگایا جاتا ہے. اور پھر ابھی یہ سائبر اٹیکس کی بات ہوتی ہے، امریکن الیکشنز کی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ سارا جو مختلف قسم کا مواد تھا یہ اکٹھا ہو گیا ہے اور روس کو دوبارہ ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ 60s میں، 70s میں، 80s میں سر جنگ کے دوران. تو یہ ساری چیزیں اب اکٹھی ہو گئی ہیں اور یہ جاسوسوں کا جو معاملہ ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے.
अच्छा, जहाँ तक रूस का सवाल है, जवाब में उसने एक सख्त रद्द-ए-अमल की बात की और ये कि जो इन ममालिक के सफारतकार रूस में हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन इसके अलावा रूस का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या सूरत इख्तियार कर सकता है? मेरे ख्याल में रूस जो है वो कोल्ड वॉर के ज़माने में ये लोग प्रॉक्सीज़ को यूज़ करते थे। जैसे रूस की इन्वॉल्वमेंट आप सीरिया में देखें या ईरान के साथ उनके ताल्लुकात कुछ अरसा गहरे रहे। तो मेरे ख्याल में एक तो ये है कि ये मुख्तलिफ रीजन्स में अपने एलाइज़ को ढूँढेंगे, अमेरिका भी और रूस भी। दूसरा मेरे ख्याल में मगरबी ताकतें जो हैं वो इकोनॉमिक सैंक्शंस को यूज़ करने का सोच रही हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि सदर पुतिन अगले चंद दिनों में क्या करते हैं। वो ज़्यादातर तो यही लगता है कि वो वेस्टर्न जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वहाँ रूस से निकालेंगे। तो एक तो सूरत हाल ये है, लेकिन मुझे साफ ये लगता है कि इससे ये मामला ख़त्म नहीं होने वाला, इसमें और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। और जी, यानी हालात जी बिल्कुल, यानी हालात फ़िलहाल बेहतर होते तो नज़र नहीं आ रहे, और जिस तरफ आपने भी इशारा किया, क्या हमारी दुनिया एक नई सर्द जंग की तरफ जा रही? पहली जो सर्द जंग थी उसमें रूस जो था यानी सोवियत यूनियन वो कम्युनिज्म का प्रचार करता था। अब जो ये इस किस्म की सर्द जंग है इसमें मेरा ख्याल में नेशनलिज्म की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग है रूस के अंदर भी और मगरिब के अंदर में। तो अब ये सिमिलर किस्म की आइडियोलॉजीज़ हैं। अब मिलिट्री कंपटीशन है, इकोनॉमिक कंपटीशन है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और प्रॉक्सीज का इस्तेमाल है। और मेरे ख्याल में रूस के अंदर भी काफ़ी लोग हैं जिनको अभी तक सोवियत यूनियन का नॉस्टैल्जिया है। जी, और ऐसा लगता है कि मगरिब और रूस एक दूसरे के सामने मद्दे मुकाबल के तौर पर फिर से खड़े हो गए हैं। इसका जो बाकी दुनिया है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस कशीदगी में, उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल में यह है कि जो 1991 के बाद लोग कह रहे थे कि एंड ऑफ हिस्ट्री है और दुनिया सेमनेस की तरफ आ रही है और एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, यानी एक अमेरिका सुपर पावर रह गया। मेरे ख्याल में वो थीसिस चैलेंज हो गया है। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बढ़ रही हैं, ज़्यादा वायलेंस हो रही है। अफगानिस्तान में देखें, इराक में, सीरिया में, लीबिया में। तो मेरे ख्याल में बाकी दुनिया जो है वो इस पोलराइजेशन की वजह से काफ़ी हद तक फ्राइटेंड है। और दूसरा ये है कि इसमें मेरे ख्याल में ये जो नर्व गैस का इस्तेमाल हुआ है, ये जो साइबर वॉरफेयर है, ये नए एलिमेंट्स इसमें ऐड हो गए हैं और उस वजह से मेरे ख्याल में काफ़ी लोग जो हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं। मॉरिशस से डॉक्टर इफ्तिखार मलिक, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब दीगर आलमी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। रूस के शहर कैमरोवा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद हज़ारों अफराद ने मकामी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जाए हादसा का दौरा किया और आतिशज़दगी के वाक़े को मुजरिमाना गफलत का नतीजा करार दिया है। इतवार के रोज़ लगने वाली आग में 41 बच्चों समेत अब तक 64 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। तफसील के साथ फराज हाशमी। ये लोग किमरोवा की मकामी हुकूमत के दफातर के बाहर जमा हैं और शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के नतीजे में अब तक 64 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 10 अफराद अब भी लापता हैं। आग की इब्तदा शॉपिंग सेंटर की बालाई मंजिल से हुई। उस वक्त शॉपिंग सेंटर में कायम सिनेमा हॉल्स में बहुत से अफराद फिल्म देख रहे थे। हुक्काम के मुताबिक 4 अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें शॉपिंग सेंटर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी शामिल हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने जाए हादसा का दौरा करने के बाद कहा कि ये आग मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जंग तो नहीं हो रही या मीथेन गैस तो लीक नहीं हुई। बच्चे रिलैक्स करने के लिए यहाँ आए, यह मुजरमाना गफलत का नतीजा है। आतिशज़दगी के वाक़े को अब 48 घंटे बीत चुके हैं और लोग अब भी अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। ये शख्स अपनी 5 साला बेटी और बेटे को तलाश कर रहा है। इस शख्स ने बताया कि उसकी बीवी ने उसे फ़ोन किया और कहा, दीमा हमारी मदद करो, हमारा दम घुट रहा है। शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के नतीजे में हलाक होने वालों में अक्सरियत बच्चों की थी। फराज हाशमी, BBC न्यूज़। चीन के खलाई स्टेशन का मलबा 30 मार्च के बाद किसी भी वक्त ज़मीन से टकराएगा, लेकिन माहिरीन अभी तक ये तयन नहीं कर पा रहे हैं कि खलाई स्टेशन के टुकड़े ज़मीन पर किस जगह गिरेंगे। तेनागोंग 1 नामी चीन का खलाई स्टेशन खला में सन 2022 तक ऐसा खलाई स्टेशन कायम करने के तजुर्बाती मरहले का हिस्सा है जिस पर खलाबाज रह सकेंगे।
شام میں حکومت مخالف باغیوں کی بڑی تعداد دمشق کے مضافاتی علاقے مشرقی غوطہ کو چھوڑ رہی ہے۔ حکومتی افواج نے 2012 سے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے کو باغیوں سے چھڑانے کے لیے فوجی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے غوطہ کے زیادہ تر علاقے کو باغیوں سے آزاد کرا لیا ہے۔ اور انڈیا میں ایک ہاتھی کو منہ میں راکھ بھر کر اسے اڑاتے ہوئے دیکھ کر جنگلی حیات کے ماہرین حیران رہ گئے ہیں۔ انڈیا کی وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی کے سائنسدان ونے کمار نے یہ منظر جنوبی ریاست کرناٹک میں اپریل 2016 میں فلم بند کیا تھا۔ BBC اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، افریقی ملک کانگو کو ایک بڑے انسانی بحران کا سامنا، ملک میں جاری خانہ جنگی پر خصوصی رپورٹ۔ اور آپ کو نازیوں کے بارے میں بننے والی ایک آسٹریائی فلم کے بارے میں بتائیں گے جو 94 برس بعد منظر عام پر آئی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ 13 ملین کی آبادی کے افریقی ملک کانگو کو ایک طرف ایک بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے تو دوسری جانب موجودہ صدر جوزف کبیلا کی حکومت ملک میں جاری خانہ جنگی اور کرپشن پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی ہے۔ قبائلی فسادات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے اتوری میں ایک مرتبہ پھر متحارب گروہ نہتے دیہاتیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ BBC کے افریقی امور کے مدیر فرگلکین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی۔ اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ مازے نامی اس گاؤں پر جب حملہ ہوا تو خواتین رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں، لیکن وہ کھانا درمیان میں ہی رہا اور قتل و غارت شروع ہو گئی۔ ہیما قبیلے کے اس گاؤں پر حملہ کرنے والوں کا تعلق لینڈو قبیلے سے تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری بہن کو خنجروں سے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اسے یہاں سے لے کر منہ تک کاٹ کے رکھ دیا، اس کے بازو بھی کاٹ دیے۔ وہ ہر جگہ خنجر چلا رہے تھے۔ اگلی صبح جب اقوام متحدہ کے نمائندے اور سرکاری حکام یہاں پہنچے تو ہر طرف تباہی کے نشان تھے۔ عورتوں اور بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ حملہ آوروں نے جب 4 سالہ روز میں پنزی کی ماں کو نشانہ بنایا تو ماں نے اسے اپنی کمر کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ روز اگلی صبح اپنی ماں کی لاش کے قریب بیٹھی ہوئی ملی۔ اب اس کے والد کا کہنا ہے کہ روز کو بالکل چپ لگ گئی ہے اور وہ ان سے بہت دور ہو گئی ہے۔ حملے میں مارے جانے والوں کو ان اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے جہاں اقوام متحدہ والے ہر روز تازہ پھول رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر جمع ان مردوں کو ہم غیر ملکیوں اور اقوام متحدہ پر غصہ ہے کہ ہم صرف ان کی کہانی سننے آئے ہیں، ان کو بچانے کے لیے نہیں پہنچے۔ اگلی صبح جب اقوام متحدہ کے صوبائی سربراہ یہاں پہنچے تو انہوں نے اس قتل عام کو اپنی ذاتی ناکامی قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جس ادارے کے لیے کام کرتا ہوں وہ ان لوگوں کو بچانے میں ناکام رہا۔ حکومت اور عالمی برادری بھی ان کی امیدوں پر پوری نہیں اتری، لیکن اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کا ہولناک واقعہ پھر کبھی نہ ہو۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کانگو جیسے بڑے ملک میں اقوام متحدہ کے صرف 15,000 سپاہی امن قائم نہیں رکھ سکتے۔ کانگو میں مختلف قبائلی اور نسلی فسادات میں اب تک 40 لاکھ سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، کئی گاؤں جلائے جا چکے ہیں، کئی اسکول اور ہسپتال بند پڑے ہیں۔ فسادات میں طبی عملے کے افراد کو بھی مارا جا چکا ہے، لیکن ہماری ملاقات ایک ایسے مرد نرس سے ہوئی جو جان کے خطرے کے باوجود یہاں موجود ہیں۔ یامری لامبو اپنے 52 ساتھیوں میں سے وہ واحد شخص بچے ہیں جو ڈارڈو کے اس ہسپتال میں ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ اس بچی کے والدین کی واحد امید اب یہی بہادر شخص ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کانگو اور دوسرے افریقی ممالک کے ایسے ویران دیہات دیکھ چکا ہوں۔ ہمیشہ اس تباہی کی وجہ قبائلی اور نسلی لڑائی بتائی جاتی ہے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ماضی میں جو کچھ ہوا اسے کانگو میں جاری سیاسی بحران، بدعنوانی، غلط طرز حکمرانی اور صدر جوزف کبیلا کی اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسا ملک جہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، وہاں ماضی میں ہونے والی حالیہ قتل و غارت اس خطرے کی نشاندہی کرتی ہے کہ کانگو میں جاری بحران آنے والے دنوں میں مزید کتنی بڑی تباہی کا موجب بن سکتا ہے۔
فرگل کن کی رپورٹ. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں. اسرائیل کے دفاعی نظام آئرن ڈوم نے $10 لاکھ کے میزائل غلطی سے داغ دیے. وائگرا اب بغیر نسخے کے دستیاب، لیکن استعمال کے لیے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے. اور نواز شریف کا بیان کہ جب میمو گیٹ زرداری پر بنا تو مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. ان سب خبروں میں خوب دلچسپی لی جا رہی ہے. نازیوں کے عروج کا اندیا دینے والی ایک آسٹریائی فلم جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ غائب ہو گئی ہے، اب منظر عام پر آئی ہے اور اسے پچھلے دنوں وینا کے ایک سنیما میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا. 1924 میں بنائی گئی اس فلم کا نام ہے دی سٹی وداؤٹ جوز اور یہ یہودی مصنف ہیوگو بیٹور کے ناول پر مبنی ہے. فلم 2015 میں پیرس کی فلی مارکیٹ سے دریافت ہونے کے بعد نمائش کے لیے بحال کی گئی ہے. مزید تفصیل جاوید سمرو سے. دی سٹی وداؤٹ جیوز المناک مستقبل کی پیش گوئی کرنے والی فلم ہے. یہ خاموش فلم ایک خیالی شہر یوٹوپیا کی داستان بیان کرتی ہے جہاں سے تمام یہودیوں کو نکال دیا گیا ہے. فلم پہلی جنگ عظیم کے پس منظر میں بنائی گئی ہے اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی ذمہ داری ناجائز طور پر یہودیوں پر ڈال دی گئی ہے اور ان کو شہر سے نکال دیا گیا ہے. فلم بننے کے ایک برس بعد 1925 میں مصنف ہوگو بیٹور کو ایک نازی نے قتل کر دیا تھا. اس کے بعد یہ فلم غائب ہو گئی تھی اور کئی برسوں تک یہی سمجھا گیا کہ یہ فلم ضائع ہو گئی ہے. لیکن 2015 میں پیرس کی ایک فلی مارکیٹ سے مکمل فلم کی ایک کاپی دریافت ہوئی، جس کے بعد آسٹریا کے فلم آرکائیو کے ادارے نے عوامی فنڈنگ کے ذریعے فلم کو مکمل طور پر بحال کیا. فلم کا اختتام یہودیوں کی شہر کو واپسی کے ساتھ خوشی پر ہوتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ویانا کے کئی سارے یہودی نازیوں کے ہاتھوں قتل عام یا ہولوکاسٹ میں ہلاک ہو گئے تھے. فلم آرکائیو کا کہنا ہے کہ فلم میں جو رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر امتیاز کے خلاف پیغام دیا گیا ہے وہ آج بھی بہت اہم ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے.